بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج کے بعض مشاہدات۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں دیکھی جو حدیث اور شروح حدیث میں جگہ جگہ مذکور ہے، جن کو امام بہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ جلد دوم میں اور حافظ نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد جلد اول میں، علامہ محمد ابن محمد سلیمان المغربی نے جمع الفوائد جلد سوم میں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، اور علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں جمع کیے ہیں۔ عالم علوی یعنی عالم بالا، عالم بالا میں جو چیزیں ملاحظہ فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو میں بیان کر چکا۔ اب عالم سفلی یعنی زمین کے بعض مشاہدات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی سفر میں ملاحظہ فرمائے تھے، ان کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہے، جو وہ باتیں کہتے ہیں ان پر خود عمل نہیں کرتے، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ یعنی بنانے کا حکم دیجیے۔ عرب میں حجامہ کا بہت رواج تھا۔ اس سے زائد خون اور فاسد خون نکل جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض جو عام ہو گیا ہے، اس کا بہت بہترین علاج ہے۔ لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں اور اپنے مونڈوں کے درمیان حجامہ کراتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو کہ ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے،
اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے تھے، سوئے ہوئے رہ جاتے تھے اور نماز سے غافل رہتے تھے۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، اور زری آگ کے کانٹے اور زقوم دوزخ کا بدترین بدبودار درخت ہے۔ زری اور زقوم یعنی کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جن کے پاس حلال اور طیب پاکیزہ عورت موجود تھی، مگر وہ ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا اور صبح تک اسی کے پاس رہتا تھا۔ اور آپ کی امت کی یہ وہ عورت ہے جو حلال اور پاکیزہ شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی تھی۔ پھر ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گٹر ہے اور وہ اسے اٹھا نہیں سکتا لیکن اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ شخص ہے جن کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید امانتوں کا بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے سوراخ پر گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا، ان میں سے ایک بڑا بیل نکلا۔ بیل چاہتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اسی میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑا کلمہ کہہ دیتا ہے، یعنی جو گناہ کا کلمہ اور بات ہوتا ہے وہ منہ سے نکالتا ہے، پھر اس پر وہ نادم شرمندہ ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے، پھر وہ اس کی طاقت نہیں رہتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی وادی پر گزر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی وادی پر پہنچے جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی تھی اور مشک کی خوشبو تھی اور آواز بھی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں وہ لائیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ اس کے بعد ایک اور وادی پر گزر ہوا، وہاں صوت منکر یعنی ایسی آواز سنی جو ناگوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ جہنم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔